بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو ایک فوری خطرے کے پیش نظر بنائی جا رہی ہے اور وہ خطرہ ہے نگلیریا کا خطرہ۔ جی ہاں، نگلیریا یعنی بھیجا یا دماغ کھا جانے والا کیڑا۔ لوگ اس کو برین ایٹنگ وائرس کے نام سے بھی پکار رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ کوئی وائرس نہیں بلکہ امیبا کی ایک قسم ہے۔ اس چینل پر اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اس بیماری کے ہونے کی ایک اہم وجہ وضو کے ذریعے ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ یہ بیماری پہلے امریکہ میں پائی جاتی تھی اور اس کی وجہ سوئمنگ پول میں سوئمنگ کرنا تھا۔ سوئمنگ کے دوران جب پانی ناک میں چلا جاتا تھا تو وہ پانی جس میں یہ دماغ کھا جانے والا کیڑا موجود ہوتا تھا، یہ کیڑا ناک کی نرم ہڈی سے دماغ کو منتقل ہو جاتا تھا اور یوں وہ دماغ کو کھا جاتا تھا۔ لیکن پاکستان میں اب تک جو کل 150 کیس رپورٹ ہوئے ہیں، ان میں سے صرف چند ایک لوگوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اس سے کچھ دن پہلے سوئمنگ کی تھی۔ باقی سب لوگوں کا سوئمنگ کا کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہے، بلکہ وہ سوئمنگ کے علاوہ کسی بھی دوسرے طریقے سے اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ نگلیریا یعنی دماغ کھانے والا جراثیم انسان کے جسم میں صرف ایک راستے سے داخل ہو سکتا ہے اور وہ راستہ ہے انسان کا ناک۔ اس کے علاوہ انسان چاہے اس جراثیم سے متاثر یعنی آلودہ پانی پی لے، اس پانی سے نہا لے، اس پانی کو کھانے پینے میں استعمال کر لے یا اس پانی سے کھانا بنا لے، کسی بھی طریقے سے انسان کو یہ بیماری نہیں لگتی۔ لیکن اگر کسی بھی وجہ سے وہ پانی انسان کے ناک کی نرم ہڈی سے آگے چلا جائے تو بندہ اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان میں متاثر ہونے والے تمام لوگوں کا تعلق دین اسلام سے تھا اور وہ سب نماز روزے کے بھی پابند تھے، جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ ان کی کوئی سوئمنگ ہسٹری بھی نہ تھی۔ تو پھر غالب گمان یہی ہے کہ یہ کیڑا ان کے دماغ میں وضو کے ذریعے گیا، یعنی وضو میں جو ناک میں پانی ڈالتے ہیں یا غسل میں ناک کی نرم ہڈی تک جو پانی لے کر جاتے ہیں، تو اس دوران یہ کیڑا ناک کی ہڈی سے دماغ تک پہنچ گیا۔ نگلیریا سے متاثر پانی دیکھنے میں، سونگھنے میں اور چکھنے میں بالکل عام پینے والے پانی کی طرح کا محسوس ہوتا ہے، اور چونکہ یہ جراثیم رہتا بھی صاف پانی میں ہے، لہٰذا اس پانی کی پہچان کسی بھی طور پر ممکن نہیں کہ یہ پانی نگلیریا سے آلودہ ہے یا نہیں۔ اس لیے ایسا پانی وضو کے لیے یا نہانے کے لیے قابل استعمال سمجھا جاتا ہے۔ نگلیریا کی وبا بھی ڈینگی ملیریا کی طرح موسمی ہے، کیونکہ یہ کیڑا صاف اور نسبتاً گرم پانی میں رہتا ہے۔ اس لیے پاکستان میں اس کے پھیلاؤ کا موسم مئی سے ستمبر تک کے مہینے ہیں۔ پاکستان اور دوسرے مسلم ممالک میں سب سے زیادہ خطرہ ان لوگوں کا ہے جو وضو کے وقت پانی کو ناک کی نرم ہڈی تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس کا بچاؤ کیسے کیا جائے، کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے نماز ہم پر فرض ہے اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ اس لیے ہم نے وضو بھی کرنا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے، اور نگلیریا سے بچاؤ بھی ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں وضو کے دوران بچاؤ کے تمام ممکنہ اقدامات یہ ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں سورۃ المائدہ میں ارشاد ہوتا ہے، مومنو جب تم نماز پڑھنے کا قصد کرو تو تم اپنے منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو۔ لہٰذا اس آیت کریمہ سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ پہلا فرض کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا،
دوسرا فرض، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اور پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک پورے چہرے کا دھونا۔ نمبر 3، سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا۔ نمبر 4، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، یعنی ناک میں پانی ڈالنا نہ تو وضو کے فرائض میں شامل ہے نہ واجبات میں، بلکہ یہ وضو کی سنتوں میں ہے۔ لہٰذا اگر وضو کرتے وقت ہم ناک میں پانی نہیں بھی ڈالیں گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ وضو کر رہے ہیں جہاں آگے دی گئی احتیاطی تدابیر نہیں اپنا سکتے تو آپ ناک میں پانی ڈالنا اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کا وضو ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ ناک میں پانی ڈالنے کی سنت ضرور پوری کرنا چاہتے ہیں تو آپ پانی کو ناک کے نچلے حصے تک رکھیں، یعنی ناک کے نتنوں تک، اس سے اوپر ناک کی نرم ہڈیوں تک نہ کھینچیں۔ اس طرح سنت بھی پوری ہو جائے گی اور نگلیریا سے بچاؤ بھی ممکن ہوگا۔ دوسری اہم احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ گھروں کی ٹینکیوں، مسجدوں کی ٹینکیوں اور واٹر سپلائی کی ٹینکیوں، یعنی جہاں جہاں سے پینے کا یا وضو کا پانی آتا ہے، ان میں بلیچ یا کلورین کی مناسب مقدار شامل کی جائے تاکہ پانی میں نگلیریا کا خاتمہ ہو جائے۔ پاکستان میں بلیچ کا سلوشن اور کلورین کی گولیاں دونوں انتہائی کم قیمت میں دستیاب ہیں، لہٰذا وہ ہر انسان کی پہنچ میں ہے، ہر انسان انہیں خرید کر استعمال کر سکتا ہے۔ 100 لیٹر پانی کے لیے 5 سے 10% بلیچ سلوشن کا 10 cc ملانا ضروری ہے، لیکن اس سے بھی آسان حل یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو کلورین کی ٹیبلٹس دستیاب ہیں وہ ایک اپنی ٹینکی میں دن میں ایک بار ڈال دیں، لیکن مسجد کی ٹینکیوں میں ہر نماز کے وقت ایک ٹیبلٹ ڈالی جائے، کیونکہ عموماً مسجد کی ٹینکی ہر نماز کے وضو کے وقت خالی ہو جاتی ہے۔ پانی کو اگر 3-4 منٹ کے لیے ابال کر ٹھنڈا کر لیں تو بھی یہ نگلیریا سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور قابل غور ہے کہ وضو تو بغیر ناک میں پانی ڈالے بھی ہو جاتا ہے، لیکن غسل کا تو یہ مسئلہ نہیں۔ غسل کے لیے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اگر ایسا نہ کیا جائے تو غسل نہیں ہوتا۔ اس لیے غسل کے دوران نگلیریا سے بچاؤ کے لیے یا تو آپ ابال کر ٹھنڈا کیا ہوا پانی استعمال کریں یا پھر کلورینیٹڈ واٹر، یعنی وہ پانی جس میں آپ نے مناسب مقدار میں کلورین یا بلیچ شامل کی ہے، اس کو نہانے کے لیے اور ناک میں غرارہ کرنے کے لیے استعمال کریں۔ اگر سارے پانی کا ابالنا ممکن نہ ہو تو آپ کچھ پانی ابال کر ٹھنڈا کر لیں اور ناک میں پانی ڈالتے وقت وہ پانی استعمال کریں۔ اللہ پر یقین کامل رکھیں اور جان لیں کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کا علاج پہلے نہ اتارا ہو، لہٰذا انشاءاللہ انسان جلد ہی اس کا علاج بھی تلاش کر لے گا۔ بلکہ سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ اس بیماری سے 1-2 لوگ صحت یاب بھی ہوئے ہیں، اس لیے ہرگز پینک نہ ہوں، بلکہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اور تمام امت مسلمہ کو اس موذی جراثیم سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوستوں میں اور پیاروں میں شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی جان بچ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔